نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں وہ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی طرف سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد شمشاد صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک امام نے تراویح کی نماز میں ایسی غلطی کی جس سے سجدہ سہو واجب تھا، لیکن سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا کل یا کبھی بھی یاد آئے تو اس میں پڑھی ہوئی آیت کا اعادہ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر امام صاحب نے ایسی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو لازم آیا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ امام صاحب اسی وقت سجدہ سہو کر لیتے تو ان کی نماز درست ہو جاتی۔ لیکن اگر انہوں نے اس وقت سجدہ سہو نہیں کیا اور بعد میں دوسرے دن یاد آیا، تو جو قرأت، جو قرآن کریم کی تلاوت اس رکعت میں پڑھی گئی تھی، ان رکعات میں پڑھی گئی تھی، وہ تلاوت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت آپ کی درست سمجھی جائے گی۔ طالب حسین صاحب نے انڈیا سے سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائے۔ ایک اصول سمجھ لیجئے، اس اصول کی روشنی میں یہ پوچھا گیا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ انسان اپنے آباء و اجداد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور اپنے آل اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آباء و اجداد یعنی جن سے پیدا ہوا ہے، جو اس کے اصول ہیں، باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح اوپر تک اگر زندہ ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اپنی آل اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس حوالے سے ایک اصول سمجھ لیں، انشاءاللہ اس اصول کی روشنی میں آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقات واجبہ کے معاملے میں یہ دیکھ لے کہ زکوٰۃ اپنے آباء و اجداد کو بھی نہیں دے سکتا اور زکوٰۃ اپنے آل اولاد کو بھی نہیں دے سکتا۔ آباء و اجداد کا معنی کہ جن سے پیدا ہوا ہے، جو اس کے اصول ہیں، یعنی باپ ہے، ماں ہے، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پڑنانی، اسی طرح اوپر نسل تک اگر زندہ ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم اپنی آل اولاد کو نہیں دی جا سکتی، یعنی جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی، جو اس کے فروع کہلاتے ہیں انہیں نہیں دی جا سکتی۔ مثلا اس کا بیٹا بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو بہن نہ اصول میں آتی ہے اور نہ فروع میں آتی ہے، اس لیے بہن کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے اور بالکل درست ہے، اور اس میں دو ثواب انسان کو ملتے ہیں: نمبر 1 زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور نمبر 2 صلہ رحمی کا۔ تو دو ثواب ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے توحید خان صاحب نے انڈیا سے۔ آپ سوال کرتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب سے عرض ہے کہ ناک اور منہ اور کان سے کوئی چیز جسم میں داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم نے ایک عالم سے سنا ہے کہ آنکھ کے ذریعے ڈالی گئی دوا اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ اس کی وضاحت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے بات یہ ہے، ایک اصول سمجھ لیجئے، اور یہ اصول احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء امت نے، فقہاء امت نے پیش فرمایا ہے۔ جسم کا ایسا حصہ جس سے
حلق میں اور معدے میں کوئی دوا یا غذا داخل ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی داخل ہوتی ہے کہ اس کے داخل ہونے کا راستہ براہ راست ہو، مسامات کے ذریعے وہ چیز گلے اور معدے میں نہ جائے، براہ راست اگر وہ کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک کے ذریعے کوئی شخص اپنے دوائی لیتا ہے، مثلا قطرے ڈالتا ہے، تیل ڈالتا ہے یا کوئی اور کیمیکل ڈالتا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو براہ راست اس کا تعلق گلے کے ساتھ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ میں کوئی بندہ چیز ڈالتا ہے اور حلق تک جا پہنچتی ہے تو یہ بھی براہ راست معدے کی طرف جانے والی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ان چیزوں میں گلے میں آتی ہے لیکن براہ راست نہیں آتی، مسامات کے ذریعے آتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جہاں تک تعلق ہے آنکھ میں دوائی ڈالنے کا، تو اس میں واضح طور پر ایک حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1678۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی حالت میں اپنی آنکھ میں سرما ڈالا۔ ظاہری سی بات ہے، جب بندہ آنکھ میں سرما ڈالتا ہے تو کبھی کبھی وہ سرما گلے کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ گلے کی طرف سرمے کا آ جانا یہ براہ راست کوئی منفذ اور راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسامات کے ذریعے آ جاتا ہے۔ یہی حال بعض مرتبہ آنکھ میں دوائی ڈالیں تو قطرات کا ہے، قطروں کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ آنکھ سے جو چیز، آنکھ میں جو دوائی ہے یا جو قطرے ہیں یا جو سرما ہے انسان ڈالے اور وہ حلق میں آ جائے، تو حلق میں آنا یہ مسامات کے ذریعے ہے، براہ راست کوئی راستہ نہیں ہے، مسامات کے ذریعے چیز آتی ہے۔ اور آنکھ میں سرما ڈالنے پر روایت صحیح حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسامات کے ذریعے گلے میں چیز آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی جہاں تک کان کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے آج کی تحقیق یہ ہے کہ اگر انسان کے کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو کان میں کوئی دوائی ڈالی جائے تو وہ حلق میں آ جائے تو وہ آنا مسامات کے ذریعے شمار ہوگا، اس لیے پردہ ٹھیک ہونے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی انسان کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور وہ دوائی ڈالے تو اب اس دوائی کا حلق میں آ جانا یہ براہ راست شمار ہوگا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وضاحت ہے کہ انسان آنکھ میں دوائی ڈالے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا۔ محمد جنید صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عورت حیض کے ایام میں ذکر و اذکار اور اذان کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ حدیث مبارک میں سنن ترمذی حدیث نمبر 131 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، حائضہ عورت اور جنبی شخص یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہ جنبی کے لیے جس کو غسل کی حاجت ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں اور حائضہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت فقہائے کرام اور علماء امت کا ایک مسئلہ بیان کردہ لکھا ہے کہ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنبی اور حائضہ ہو تو وہ تحلیل اور تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھنا چاہیں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حالت ایام میں عورت قرآن کریم تو نہیں پڑھ سکتی، البتہ اس کے تحت فقہا نے جو لکھا وہ یہ کہ تسبیح پڑھ سکتی ہے، لہٰذا ذکر و اذکار پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حائضہ عورت ذکر کرنا چاہے کر سکتی ہے، کوئی اللہ کا نام لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ اذان کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں، تو اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ واضح موجود ہے کہ ایسی عورت جس کو غسل کی حاجت ہو
تو وہ اذان کا جواب دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ لہٰذا حائضہ عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا بھی جائز ہے، اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے، البتہ تلاوت قرآن پاک جائز نہیں ہے، اور ایسا کام جو غسل اور وضو کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی انجام نہیں دے سکتی، مثلا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا چاہے تو ہاتھ نہیں لگا سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی وغیرہ ذالک۔ محمد بلال صاحب کرناٹک سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اگر میاں بیوی رمضان المبارک میں جماع کریں اور اس حال میں کہ شوہر روزہ سے تھا اور بیوی روزہ سے نہیں تھی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ واضح رہے کہ اس شوہر نے بھول کر جماع کیا تھا، اگر یہ کام بھول کر انہوں نے کیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نصر اللہ خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ فطر مدرسہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ رمضان المقدس میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ عام روایات میں یہی بات آئی ہے کہ انسان فجر کی نماز اس وقت پڑھے جب خوب اجالا ہو جائے، اسے عربی زبان میں اسفار کہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اسفار مسنون ہے، سنت یہی ہے کہ اذان کو جلدی نہ پڑھا، نماز کو جلدی نہ پڑھا جائے بلکہ نماز کو کچھ تاخیر سے پڑھا جائے تاکہ کچھ اجالا ہو جائے۔ میں اس پر نماز اہل سنت والجماعت آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی یہ تالیف ہے۔ استاذ محترم نے اس کتاب میں روایات پیش فرمائی ہیں کہ عام دنوں میں حکم یہی ہے کہ انسان جب فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی نماز خوب اجالا کر کے پڑھے۔ میں دو روایات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کو خوب اجالا کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں، سنن ابی داود اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ استاذ محترم اس پر ایک حاشیہ لکھتے ہیں کہ امام محدث جمال الدین محمد ابو محمد عبداللہ بن یوسف ذیلئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس مضمون کی احادیث حضرت رافع بن خدیج، حضرت بلال، حضرت انس، حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حوا الانصاریہ سے مروی ہیں۔ دوسری روایت کوٹ کی ہے ان رافع بن خدیج، حضرت رافع بن خدیج سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ارشاد فرمایا، اسفر بصلاۃ الصبح حتی یری القوم مواقع نبلہم، صبح کی نماز روشنی میں پڑھا کرو یہاں تک کہ لوگ روشنی کی وجہ سے اپنے تیر اندازی کے نشان دیکھ لیں۔ ان دو روایات سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام حالات میں انسان جب فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی نماز تاخیر سے پڑھے کہ اجالا ہو جائے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ رمضان میں فجر کی نماز، رمضان میں فجر کی نماز کے متعلق روایات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 575 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہمیں بیان کیا کہ وہ اور دیگر صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کرتے، سحری کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ پھر نماز پڑھتے۔ حضرت زید بن ثابت سے سوال کیا گیا کہ آپ کے سحری کھانے اور نماز میں کتنا وقفہ ہوتا تھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا قدر 50 او 60 یعنی آیا، سحری اور نماز کے درمیان 50 یا 60 آیات کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی اتنی تاخیر اور اتنا وقفہ دونوں میں ہوتا کہ 50 یا 60 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ سحری ختم کی، اتنا وقفہ گزرا، اس کے بعد پھر فجر کی نماز ہو جاتی۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں جو نماز فجر کا مسئلہ اور نماز فجر
کی جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ تاخیر سے نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ رمضان میں سحری کھائی، سحری کھانے کے بس قدرے دیر کے بعد نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 577، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا اور سحری کرنے کے بعد جلدی جلدی جا پہنچتا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر فجر کی نماز پڑھوں۔ اس روایت پر امام العصر خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے اپنی کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں یہ رمضان المقدس کی بات ہے کہ رمضان شریف میں فجر کی نماز کو جلدی پڑھا جائے، جس طرح حضرت سہل بن سعید فرماتے ہیں کہ سحری کرتا، سحری کرنے کے بعد بس جلدی جاتا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر فجر کی نماز پڑھوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان شریف میں ہم نے فجر کی نماز کو تاخیر سے نہیں بلکہ جلدی پڑھ لینا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات یہ فرمائی ہے کہ ہمارے ہاں بھی موقف یہ ہے کہ جب لوگ سب جمع ہو جائیں تو پھر اب آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز جلدی پڑھیں۔ یہاں پر رمضان شریف میں تیسری بات یہ عرض کی جا رہی، رمضان المبارک میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان شریف میں سحری کھائے، سحری کھانے کے بعد یہ شخص آرام کرنے لگ جائے اور فجر کی نماز کو اجالا کر کے پڑھنے کی کوشش کرے تو پھر سو جاتا ہے۔ کئی افراد پھر فجر کی نماز سے رہ جاتے ہیں، اس لیے چونکہ تمام افراد اٹھے ہوئے ہیں، تمام افراد جاگ رہے ہیں، سحری کر کے بالکل تیار ہیں، اب نماز میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور حضرت شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے اکابرین کا یہی عمل رہا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی تفصیل عرض کی ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عام حالات میں نماز فجر تاخیر سے پڑھی جائے کہ اجالا ہو جائے۔ رمضان المقدس میں روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان میں چونکہ تمام افراد اٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کو تاخیر کا کہا جائے تو پھر کئیوں کی جماعت رہ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارک کی روشنی میں ہمارا عمل اور موقف یہ ہے کہ فجر کی نماز کو جلدی پڑھ لیا جائے۔ یہاں سحری ختم ہوئی، بس نماز کی تیاری کریں، وضو وغیرہ بنائیں، تیاری کر کے مسجد میں آ جائیں اور فجر کی نماز پڑھ لی جائے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا صدقۃ الفطر مدرسہ میں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ صدقۃ الفطر مدارس میں دیا جائے، مدارس میں مستحق طلباء پڑھتے ہیں، ان مستحق طلباء کی خدمت کرنا، ان کے اخراجات برداشت کرنا، اس میں دو قسم کا ثواب ہوگا۔ نمبر ایک، آپ کے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور نمبر دو کہ دین کی اشاعت میں معاون بننے کا بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ عبد الباری صاحب آپ سکھر سے سوال کرتے ہیں، آپ کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرا ایک پلاٹ پڑا ہے، کیا میں اس کی زکوٰۃ دوں گا یا نہیں؟ کیونکہ میں رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں تو معلوم ہو جائے تاکہ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کروں۔ دیکھیے، اگر آپ نے جو پلاٹ لیا ہوا ہے اس نیت سے لیا تھا کہ میں اس پلاٹ کو آگے فروخت کروں گا، اور وہ نیت آپ کی اب بھی باقی ہے، جب آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں تب یہ پلاٹ مال تجارت ہوگا، اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر آپ نے وہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ خریدا تھا تاکہ اپنا گھر بنائیں گے، یا خریدا تھا کوئی بھی نیت نہیں تھی بس خرید لیا، تب یہ پلاٹ مال تجارت نہیں ہوگا اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں عام طور پر کسی کی مالی امداد کرتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں کہ میں اسے زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیا اس دی ہوئی رقم کو آخر میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے رمضان المقدس میں ایک مقرر تاریخ ہے جہاں آپ نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ مختلف مواقع پر لوگوں کی زکوٰۃ کی مد میں جو امداد کرتے چلے آئے ہیں، بس جب آپ حساب کریں گے اپنی زکوٰۃ کا تو جتنی رقم آپ ادا کر چکے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ادا ہو گئی، اگر اس سے اوپر کچھ رقم ہے تو وہ ادا کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ بالکل یا ادا ہو جائے گی۔ اور تیسرا سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں روزے نہیں رکھ رہا، نہ ہی میری وائف رکھ رہی ہیں، ہم روزوں کے بدلے کتنا ہدیہ دیں
اس کی بھی ڈیٹیل فرما دیں۔ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ روزہ کوئی شخص نہیں رکھ سکتا تب وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ روزہ کون نہیں رکھ سکتا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، یہ شخص اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ سخت بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی بیماری کے ختم ہونے کا یا آئندہ کسی انسان کے درست ہونے کا جو ہے وہ کوئی مرحلہ ہے، درست ہونے کا کوئی اندیشہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک شخص بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے، اور یہ ایسی بڑھ سکتی ہے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ تو اگر ایسی بیماری، ایسا بڑھاپا، ایسی کمزوری ہے کہ نہ اب روزہ رکھنے کی امید ہے اور نہ آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت معلوم ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں آپ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو فدیہ دینا جائز نہیں، روزہ رکھنا لازم ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، یعنی ایک آدمی کا جتنا فطرانہ بنتا ہے ایک روزے کا اتنا فدیہ ہوگا۔ فطرانہ کتنا بنتا ہے آج دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گندم سے دینا ہے تو 1.25 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو گندم کر لیں۔ کشمش، کھجور اور جو سے دینا ہے تو 3.5 کلو ان جنس کی مقدار یا ان کی جو قیمت ہوگی وہ کسی مستحق اور غریب اور زکوٰۃ لینے والے شخص کو دے دی جائے تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیٹیل ہے فدیہ میں، اس کے مطابق ہی آپ عمل کر لیں۔ ساجد حسین صاحب آپ خوشاب سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کے مؤذن نے کل افطار کے وقت غلطی سے اذان 5 منٹ پہلے دے دی۔ ہم نے اس اذان پر روزہ افطار کر لیا، بعد میں انہوں نے اعلان کیا اور دوبارہ اذان دی، ہمارا روزہ رہا یا ختم ہو گیا؟ دیکھیے، آپ نے چونکہ غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا ہے، اس لیے آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا، آپ کو روزہ جاتا رہا۔ اب آپ کی ذمہ اس ایک روزہ کی قضا لازم ہے کہ رمضان کے بعد ایک روزہ آپ رکھ لیں گے، اس روزے کے توڑنے کی وجہ سے آپ پر کفارہ نہیں ہے۔ کاشف علی صاحب گوجرانوالا سے سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں زیر ناف بال صاف کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن آپ کا وین کا ہو یا مسل کا ہو، وریدی انجیکشن ہو رگ والا یا گوشت کا انجیکشن ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ اس کو انجیکشن لگانے کی حاجت ہے تو انجیکشن لگوا سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس لیے انجیکشن لگواتا ہے کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں تو روزے میں کمزوری ہو رہی ہے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی طاقت کے انجیکشن، طاقت کی ڈرپ لگواتا ہے تو اس طرح ڈرپ لگوانا، انجیکشن لگوانا یہ فعل مکروہ ہوگا، روزہ برل درست ہوگا۔ زاہد حسین کشمیر سے سوال کرتے ہیں، کشمیر راولہ کوٹ سے، میں نے بھول کر فرض کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں والتین والزیتون پڑھ لی، کیا سجدہ سہو تو واجب نہیں؟ ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے فرض جب پڑھے تو فرض میں بھول کر پہلے بعد والی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھ لی، یعنی صورتیں پڑھنے میں ترتیب ان کی الٹ ہو گئی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا مجھ پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ بھول کر پڑھا ہے تو بلا کراہت آپ کی نماز ہو چکی ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض میں جان بوجھ کر ترتیب الٹ کرتا ہے، بعد والی صورت پہلے پڑھتا ہے اور قرآن کریم میں جو پہلے صورت ہے وہ دوسری رکعت میں یعنی بعد میں پڑھتا ہے، تو اس طرح کرنا مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ رشید احمد صاحب سیال کوٹ سے سوال کرتے ہیں کہ عدت کے دوران آپریشن کروانا کیسا ہے؟ عدت بیٹھنے والی عورت کے گردے میں پتھری ہے اور درد ناقابل برداشت ہوتا ہے، جلد جواب دیں، شکریہ۔ ایسی عورت آپریشن کروا سکتی ہے، گھر سے بالکل جا سکتی ہے، بس جو ہی وہ
آپریشن کروا لے اور اس کو ہاسپیٹل سے ڈسچارج کر دیں تو فوراً پھر اپنے گھر آ جائے جہاں پر وہ عدت گزار رہی ہے۔ اور اس بارے میں بات واضح سمجھنی چاہیے کہ عدت کے دوران کسی ایسی مجبوری کے تحت کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہ ہو، عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ مجبوری ایسی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، تو اس دوران عدت کے دوران آپریشن کروانے کے لیے جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ محمد ابراہیم صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جس تپائی پر طلباء قرآن کریم رکھ کر پڑھتے ہیں، اگر وہ بالکل خراب ہو جائے، کسی کام کی نہ رہے، تو کیا اسے جلایا جا سکتا ہے یا دفنانا ضروری ہے؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیے، بہتر اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ اس تپائی کو دفنا دیا جائے یا ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جو گندگی سے اور ناپاکی سے دور ہو، کسی اونچی جگہ رکھ دیا جائے۔ اس کو کچرے پر پھینکنے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عرصہ تک یہ قرآن کریم کے تحت رہی ہے، اس لیے اس کو ناپاک جگہوں پر بالکل نہ پھینکا جائے۔ جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ جلا دینا، تو جلا دینا یہ خلاف اولا ہے، اور خلاف اولا کام سے بچنا بھی بہت بہتر اور بہت اچھا ہے۔ محمد عمران صاحب تلا گنگ سے سوال کرتے ہیں کہ مسمات صابرہ کا نکاح اس کے چچا زاد سے ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ صابرہ کو اس کے خاوند نے ان الفاظ سے طلاق دے دی ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیا رخصتی سے پہلے ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو جو الفاظ اس شخص نے بولے ہیں ان سے کتنی طلاقیں ہوئی ہیں، اور آگے یہ کیا کر سکتے ہیں، مطلب نکاح وغیرہ کے حوالے سے؟ دیکھیے، اگر کوئی خاوند رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے، یعنی الگ الگ الفاظ سے طلاق دیتا ہے، تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ پہلی جب اس نے طلاق دی تو پہلی طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہوتی۔ پہلی طلاق سے یہ عورت اپنے خاوند کے حق میں اجنبی بن جاتی ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ اب جب دوسری طلاق دے گا اور تیسری طلاق دے گا تو دوسری اور تیسری طلاق کا یہ عورت، جس کو غیر مدخول بہا کہتے ہیں، یہ عورت دوسری اور تیسری طلاق کا محل نہیں بنی، لہٰذا اس کو صرف ایک طلاق پڑی ہے، دوسری دو طلاقیں لغو ہو گئی۔ اگر یہ عورت ایسی ہوتی کہ جس کے خاوند ہم بستر ہو چکا ہے، جس کی رخصتی ہو چکی ہو، اب اس کو اگر طلاق خاوند دیتا، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق، ان الفاظ کے ساتھ، پھر تینوں پڑ جاتی۔ یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے یہ صرف اس خاص صورت کا ہے کہ خاوند نے ابھی تک رخصتی بھی نہیں کی اور دونوں یکجا کسی جگہ پر ملے بھی نہیں، یعنی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، اور وہ طلاق دے دیتا ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ، تو پہلی طلاق واقع ہو جائے گی اور دوسری دو طلاقیں لغو ہو جائیں گی۔ آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب یہ ہے۔ اس پر اگر دلائل آپ دیکھنا چاہیں تو استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک مقالہ مرتب فرمایا ہے، مسئلہ 3 طلاق کے نام سے، ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور آپ مرکز میں رابطہ کر کے مرکز سے بھی منگوا سکتے ہیں، اس میں اسی مسئلہ کا حل موجود ہے۔ استاذ محترم نے چند روایات بھی پیش فرمائی ہیں، میں 2 روایات سر دست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر 11127 میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 3 کبار صحابہ ہیں، فرماتے ہیں اذا طلق البکر ثلاثا، اگر کوئی شخص ایسی عورت کو طلاق دیتا ہے کہ جس سے ہم بستری نہیں کی، جس کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی، فجمعہا، اور پھر ان 3 طلاقوں کو اکٹھے دیتا ہے، یعنی ایک لفظ کے ساتھ دیتا ہے، یوں کہتا ہے بیوی کو تجھے 3 طلاق، فرمائے لم تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، تو یہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی روایت میں ارشاد فرمائے فَإِن فَرَّقَهَا، اگر اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں اور الگ الگ دیں، جس طرح صابرہ صاحبہ کو طلاق دی خاوند نے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، الگ الگ الفاظ میں طلاق دی، تو یہ 3 صحابہ فرماتے بانت بالاولا، یہ عورت پہلی طلاق دینے کی وجہ سے خاوند سے جدا ہو جائے گی
वलम तकुनिल उखरयैन शैआ, और दूसरी दो तलाक़ें औरत पर नहीं पड़ेंगी। रिवायत नंबर 2, सुनन सईद बिन मंसूर, हदीस नंबर 1980। इब्राहिम नख़ी बहुत बड़े ताबी हैं, इब्राहिम बिन यजीद नख़ी रहमहुल्लाह। इब्राहिम नख़ी रहमहुल्लाह ने इस मसला को यूँ बयान फरमाया, फरमाते हैं इन अखरजहुन्ना जमीअन लम तहिल्ल लहू, अगर खामद ने ऐसी बीवी को जिससे अभी हम बिस्तरी नहीं की, खलवत नहीं की, जिसकी रुखसती नहीं हुई, इसको अगर 3 तलाक़ें दे दी और इकट्ठी दे दी, लम तहिल्ल लहू, तो ये औरत खामद के लिए हलाल नहीं होगी। फ़ैदा अखरजहुन्ना ततरा बानत बेऊला वसिनतान लैसता बिशै, अगर उसने 3 तलाक़ें अलग अलग अल्फाज में दे दी हैं तो पहली तलाक़ से बीवी जुदा हो जाएगी, निकाह से निकल जाएगी, और दूसरी 2 तलाक़ें इस पर लागू नहीं होगी। तो ये आपके मसले का जवाब और उसकी दलील थी। मज़ीद अगर आपने तफसील देखनी है तो उस्ताद मोहतरम के मकाला में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जाहिद खान साहब सवाबी से सवाल करते हैं कि हमारे इमाम साहब ने सुबह की नमाज में एक आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात उलाइका हुम शर्रुल बरिया, मुक्तदियों ने लुकमा दिया लेकिन उन्होंने रुकू कर लिया। दूसरी रकत में फिर यही आयत पढ़ी और दुरुस्त पढ़ी, तो नमाज का क्या हुक्म है? देखिए, जो पहली आयत उन्होंने पढ़ी है वो बिल्कुल गलत पढ़ी है। ये ऐसी गलती है कि इसकी वजह से नमाज नहीं होती। कायदा और उसूल ये है, अगर किसी शख्स से नमाज की किसी रकत में ऐसी गलती हुई कि जिसकी वजह से नमाज बातिल हो जाती है, और वो गलती उन्होंने ख़ुद दुरुस्त कर ली या मुक्तदियों ने लुकमा दिया और उन्होंने गलती दुरुस्त कर ली उसी रकत में, तब तो नमाज दुरुस्त हो जाती है। लेकिन अगर एक रकत में उन्होंने गलत पढ़ ली, अब दूसरी रकत में जाकर वो आयत ठीक भी कर ली, तब भी नमाज बातिल होगी। आपके इमाम साहब ने जो नमाज पढ़ाई है ये नमाज फासिद हो चुकी है और ये नमाज बातिल हो चुकी है। अब आपको चाहिए कि आप इस नमाज की क़ज़ा कर लें, इमाम साहब को भी बता दें और बाकी मुक्तदियों को भी। बेहतर यह है कि इमाम साहब ही को बताएं और इमाम साहब ख़ुद मुक्तदियों में ऐलान कर दें। उम्मे फरवा साहिबा हिंदुस्तान से सवाल करती हैं कि एक औरत इद्दत में बैठी है, उसका खावंद फौत हुआ था, अब उसके भांजे की शादी है, क्या वो इद्दत में होते हुए उस शादी में शिरकत कर सकती है? इसके भांजे का घर इस औरत के घर से 10 किलोमीटर के फासले पर है। इद्दत के दौरान घर ही में रहना फ़र्ज़ है। शादी के लिए चाहे वो करीबी रिश्तेदार भांजा ही क्यों ना हो और 10 किलोमीटर के फासले पर ही क्यों ना हो, औरत के लिए जाना जायज़ नहीं है, औरत घर ही में बैठे। फरहत नवाज साहब मरी से सवाल करते हैं कि मेरे वालिद साहब ने पिछली रात सहरी खाई, सहरी का वक्त 4:27 पर ख़त्म होता है, उन्होंने सहरी जल्दी खा ली तकरीबन 4 बजे और मुंह में नस्वार डाल ली कि जब सहरी का वक्त ख़त्म होने लगेगा तो निकाल फेंकूंगा, लेकिन उनकी आंख लग गई और उन्हें 5:30 पर जाग हुई। उन्होंने फ़ौरन नस्वार बाहर निकाली और नियत कर ली। अब रोज़े का क्या हुक्म है? उलमा ने लिखा है कि नस्वार खाना, नस्वार मुंह में रखना, ये अमलन किसी चीज़ के खाने के हुक्म में है। और इस बारे में कायदा समझ लें कि सहरी का वक्त एक मुकर्रर है। एक आदमी सहरी खाता रहा, खाते खाते वो वक्त गुजर गया और ये सहरी खाता रहा, अब इसका रोज़ा नहीं होगा और इस पर क़ज़ा लाजिम होगी। जिस शख्स ने मुंह में नस्वार रखी और सो गया, इसका माना कि वो अमलन इस नस्वार को खाता रहा और इतना खाता रहा कि सहरी का वक्त गुजर गया, इसलिए इस शख्स का रोज़ा नहीं हुआ, इस पर इस एक रोज़ा की क़ज़ा रखना लाजिम है। और साथ ये भी समझ लीजिए कि जिस शख्स का रोज़ा नहीं हुआ उसको पूरा दिन रोज़ादारों की तरह रहना लाजिम है। सज्जाद अहमद साहब बहावलपुर से सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ सहरी का वक्त 4:30 पर ख़त्म होता है, क्या हम इस वक्त से पहले सहरी खा सकते हैं, मतलब 4 बजे खा सकते हैं? देखिए, सहरी में ताख़ीर करना मसनून है, यानी सहरी आखिर वक्त तक खाते रहें, बस जब सहरी ख़त्म होने का वक्त होने लगे तो आप सहरी खाना बंद कर दें, यह मसनून है। लेकिन अगर आपने इससे पहले भी सहरी खा ली है तो बिल्कुल दुरुस्त है, खा सकते हैं और इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुक़द्दस की इबादत को शौक़ व ज़ौक़ से सरअंजाम देने की तौफ़ीक बख्शे। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात को, हमारे अहनाफ मीडिया सर्विसेज़ की टीम को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔